امام جمعے کو سمجھاتا ہے اور آپ سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن آپ کیا ہیں، یہاں سے سنی یہاں سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ اتنا عظیم نبی ہمیں ملا، اتنا پیارا نبی ہمیں ملا، احسان کیا اس نبی نے، لیکن ہم نے اس نبی کے لیے کیا کیا؟ ہم نے اس نبی کے لیے کیا پیش کیا؟ اللہ اکبر! مرنے کے بعد اگر میرے آقا قبر میں آئے، آقا نے پوچھ لیا بتا تو کیا کرتا تھا دنیا میں، کیا جواب دو گے؟ میدان محشر میں جب کوئی کسی کو نہیں مانے گا، جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہ دوست جو کہتا ہے مصیبت میں تیرے ساتھ، غم میں تیرے ساتھ، خوشی میں تیرے ساتھ، وہ والد تیرا باپ جو دھوپ میں تیرے لیے کماتا ہے، زندگی بھر تیرے لیے پریشان رہتا ہے، وہ ماں جب تمہیں بخار آتا ہے، جب تمہاری طبیعت علیل ہوتی ہے، اللہ اکبر! تمہاری ماں تڑپ جاتی ہے، کسی کو درد ہو یا نہ ہو، ماں کو ضرور درد ہوتا ہے، اللہ اکبر! جب میدان محشر ہوگا وہ باپ بھی ساتھ چھوڑ دے گا، وہ ماں بھی ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ اس پرفتن ماحول میں، اس درد کے ماحول میں، اس بھیانک ماحول میں تمہیں کون پوچھے گا؟ پتا ہے کون پوچھے گا؟ جب آدم تمہیں نہ پوچھیں گے، جب شیش تمہیں نہ پوچھیں گے، جب عیسیٰ تمہیں نہ پوچھیں گے، اللہ اکبر! جب سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، اس پرفتن ماحول میں اگر تمہیں کوئی پوچھے گا تو عام انسان نہیں پوچھے گا، نبیوں کا نبی پوچھے گا، میرا آقا پوچھے گا، وہی نبی پوچھے گا کہ جس نبی کو پروردگار نے دنیا میں بھیج کر ہم پر احسان کیا ہے، اللہ اکبر! لیکن آج غور کرو میرے آقا کے دیوانوں، آج غور کرو ہم کیا کر رہے ہیں آقا کے لیے، ہماری عمر کیسی گزر رہی ہے، ہماری زندگی کا حال کیا ہے، اللہ اکبر! ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے گھر تک کا ماحول ٹھیک نہیں کر پاتے۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، اگر ہر انسان یہ سوچ لے، ہر انسان یہ سوچ لے اور دوسرے کے گھر پر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی دوسرے کے گریبان پر انگلی اٹھانے سے پہلے، کسی دوسرے کے گھر پر انگلی اٹھانے سے پہلے اگر اپنے گھر کا ماحول ہر انسان الگ علیحدہ اگر وہ ٹھیک کر لے، قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی پوری امت سدھر سکتی ہے کیا؟ اوراؤں پر جا رہی ہیں ہماری قوم کی بیٹیاں، ہماری قوم کی ماں ہیں، اللہ اکبر! ہماری قوم کی ماں بے پردہ چوراہے پر جا رہی ہیں۔ اے میرے آقا کے دیوانوں، آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ایک امام ہے جس کے اندر خوف و خشیت کا سمندر موجود ہے، اللہ اکبر! اتنا ڈرتا تھا وہ امام اللہ سے۔ کون سا امام جس کے خوف و خشیت کے چرچے دنیا کرتی ہے، بڑے سے بڑا مفتی جس کی خوف و خشیت کے چرچے کرتا ہے، وہ امام کون ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی۔ امام غزالی فرماتے ہیں، آپ کی کتاب ہے کیمیاء سعادت، امام غزالی لکھتے ہیں اللہ اکبر! عورت بے پردہ گھر سے نہ نکلے۔ آپ کو اس بات کو روک کر ایک بات بتاتا ہوا چلوں، آج کیا ماحول ہے، ہمارے گھر کی ماں بہنیں بے پردہ چوراہوں پر جاتی ہیں، لیکن آج برقعے بھی چل گئے، آج پردے بھی چل گئے۔ غور کرنا میری بات پر، پردے بھی کیسے؟ اس پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے، اس برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے۔ کیسا برقع؟ ایسا برقع جو جسم میں ٹائٹ ہوتا ہے، ایسا برقع جو جسم میں چست آتا ہے، اللہ اکبر! عورت کے پرائیویٹ پارٹ صاف صاف نظر آتے ہیں، اللہ اکبر! امام غزالی فرماتے ہیں ایسا برقع پہننا جس میں ڈیزائن ہو، امام غزالی فرماتے ہیں ایسا برقع پہننا جس میں نگ لگے ہو، ایسا برقع پہننا جس میں چمک دھمک ہو، اللہ اکبر! امام غزالی فرماتے ہیں ایسا برقع جس برقعے کو دیکھ کر عورت باہر نکلے، دوسرے مرد اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی طرف مائل ہو، اس کی طرف دیکھیں، اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، اللہ اکبر! امام غزالی فرماتے ہیں ایسا برقع پہننے والی عورت اگر گھر سے نکلتی ہے اس پر اللہ کے رسول کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ کسی عام مفتی کا فتویٰ نہیں، امام غزالی کا فتویٰ ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں چمک دمک نگوں والا ڈیزائن والا برقع پہننا حرام ہے، حرام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، پیغام مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت۔ ڈیزائن والا برقع پہننا حرام ہے، کسی عام انسان کا فتویٰ نہیں ہے، امام غزالی کا فتویٰ ہے، اور یہ وہ مقدس امام ہے، یہ وہ پاورفل امام ہے کہ جس کی کتاب کو پڑھ کر لوگ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ایسی کتاب آپ نے تصنیف فرمائی ہے۔
امام غزالی کا فتویٰ ہے آج ایسا برقع ہے کہ برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت ہے. آج ایسا پردہ چل گیا کہ پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے. میرے قوم کے بیٹوں، میرے قوم کے بزرگوں، کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گئی ہماری حیا؟ کہاں گئی ہماری شرم؟ ہماری بہنیں، ہماری مائیں وہ ٹائٹ ٹائٹ برقعے پہن کر چوراہوں کی زینت بنتی ہیں، بازاروں کی زینت بنتی ہیں. لوگ ان کے برقعے کو دیکھ کر، آپ کو ایک بات بتا دوں، کبھی کبھی کھلا چہرہ بھی اتنا فتنہ برپا نہیں کرتا. کبھی کبھی کھلا چہرہ اتنا ببال پیدا نہیں کرتا جتنا ببال آج کے ڈیزائن والے برقعے کر رہے ہیں. جتنے فتنے میں لوگوں کو مبتلا آج کے چمک دھمک والے برقعے کر رہے ہیں. یاد رکھو میری قوم کی بہنوں، اگر آج تم نے اپنی زندگی کو ٹھیک نہ کیا تو کل قیامت کے دن تیرے باپ کا بھی گریبان پکڑا جائے گا، تیری ماں کا بھی گریبان پکڑا جائے گا، تیرے بھائی کا بھی گریبان پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. آج اپنی بہنوں کو برقع پہنانے والوں، پہناؤ، اچھی بات ہے، پہناؤ، پردے کا اہتمام ہونا چاہیے، لیکن امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو، ایسا پردہ نہیں جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے، ایسا برقع نہیں جو لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے. آپ کو پتا ہے جب شہد کھلا ہوا ہوتا ہے، جب شہد کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں آ کر بیٹھتی ہیں، اس پر مکھیاں بیٹھتی ہیں، اور جب اس کو ڈھک دیا جاتا ہے تو مکھیوں کی مجال نہیں کہ اس پر بیٹھ جائے. آج ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا ہے. ہماری بہن، ہماری ماں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین کے سامنے وہ زنا کے مناظر دیکھنے والوں، راتوں رات اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو فلمیں دکھانے والوں، کان کھول کر سن لو، جب تم مرو گے تمہاری قبر میں تمہاری ماں بچانے نہیں آئے گی. جب تم مرو گے اپنی بہنوں کو فلمیں دکھانے والوں، اپنی ماں کو گانے سنانے والوں، پاس میں بیٹھ کر گانے سننے والوں، ان کے پاس بیٹھ کر زنا کے مناظر دیکھنے والوں، جب مرو گے قبر میں یہ ٹی وی کام نہیں آئے گی، بلکہ یہی ٹی وی اور ماں کو یہ فلمیں دکھانا، بہنوں کو یہ فلمیں دکھا کر ان کے ساتھ انجوائے کرنا قبر میں تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے. قبر میں بنے گا میدان محشر میں بھی تمہارے گریبان کو ڈال دیا. دوسرے کے گریبان میں انگلی اٹھا دیتے ہو، کسی دوسرے کی ماں بہن پر انگلی تو اٹھا دیتے ہو، لیکن اپنے معاشرے کا حال دیکھا، اپنے گھر کا حال دیکھا کہ تم خود کیسے کیسے برقعے لا کر انہیں دے رہے ہو. آپ سچ بتائیں، پہلے کے جب برقعے چلا کرتے تھے، سچ بتائیں پہلے کے لوگ تھے وہ ڈھیلے ڈھالے برقعے، وہ سمپل سادہ برقعے، وہ ڈھیلے ڈھالے پردے چلا کرتے تھے. آج تو ایسے ایسے ڈیزائن والے برقعے آ گئے کہ برقعوں کو بھی برقعوں کی ضرورت ہے، پردے کو بھی پردے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. میری قوم کے شہزادوں، تمہیں دیکھ کر شیطان کہتا ہوگا اب مجھے لوگوں کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ شیطان والا کام ہم خود کر رہے ہیں. ہماری اگر کوئی دوسرا اپنی بہن کو لے کر جاتا ہو، اپنی ماں کو لے کر جاتا ہو، ہماری نگاہیں ان کو تکتی ہیں، ہماری نگاہیں ان کو دیکھتی ہیں. فری میں ہم زنا کر لیتے ہیں، مذاق میں ہم زنا کر لیتے ہیں، اور لوگوں کے درمیان وہ ٹھٹے والی باتیں کہہ کر لوگوں کو ہنساتے ہیں.
کہ فلاں کی بہن جا رہی ہے, فلاں کی ماں جا رہی ہے. آپ ایک بات مجھے بتائیں, اگر اسی جگہ تمہاری ماں جاتی ہو, اگر اسی جگہ برا ماننے والی بات نہیں ہے, سب کی ماں ہے, سب کی بہنیں ہیں, اگر اسی جگہ ہماری بہن جاتی ہو, ہماری ماں جاتی ہو, اگر کوئی ہماری ماں کے لیے کہے, اگر کوئی ہماری بہن کے لیے کہے اللہ اکبر, بتاؤ برا لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ اللہ اکبر, دل تاپ جائے گا. اس نے ماں کے لیے کیسے کہہ دیا, اس نے بہن کے لیے کیسے کہہ دیا؟ پھر انہیں دیکھا, دیکھ کر گناہ کیا, آنکھوں کا زنا کیا, پھر لوگوں کے درمیان ان باتوں کو کہہ کر لوگوں کو ہنساتا ہے. اللہ کے رسول کی حدیث, اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایسی بات لوگوں کے درمیان کہنا کہ جس سے لوگ ہنسے, ایسی فحش بات لوگوں کے درمیان کہنا کہ لوگوں کو ہنسی آئے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس انسان کے لیے وہ بات میدان محشر میں ہلاکت کا سبب بن جائے, جہنم میں جانے کی وجہ بن جائے گی. اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو اور اپنے گھر کی عورتوں کو سدھارو, اپنے ماحول کی بیٹیوں کو سدھارو, پیار سے سمجھاؤ. اس لیے کہ عورت جو ہوتی ہے اللہ رب العزت نے اس کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے, اس کو پیار سے سمجھاؤ, اس کو مار کر یا ڈانٹ کر یا چیخ کر چلا کر مت سمجھاؤ. اللہ اکبر, اس کو پیار سے سمجھاؤ. اس لیے جس عورت کو اللہ رب العزت نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا ہے, جس کی ذات کو اللہ نے سیدھا صحیح بات. سمجھاؤ, اپنے گھر کا حال ٹھیک کرو, اور دوسرے کی بہن اور دوسرے کی ماں کو اپنی ماں سمجھو. ایک اور ضروری بات آپ کے درمیان میں پیش کر دوں کہ یہ ٹائٹ والے اور یہ چمک دمک ڈیزائن والے برقعے گھروں میں لانا بند کرو, گھروں میں لانا بند کرو. اور دوسری بات, آج کیا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے یہ بات بہت تیزی سے وائرل ہے پوری دنیا میں. میں جہاں جاتا ہوں الحمدللہ اصلاح کرنے کی ضرورت کرتا ہوں, آپ کو بتاتا ہوں, آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, بہت اہم پیغام آج آپ تک پہنچا رہا ہوں. جو میری بہنیں سن رہی ہیں وہ بھی سنیں. آج شادی سے پہلے کیا چلتا ہے, جہاں رشتے کی بات چلی ہے, جہاں پر رشتے کی بات چلتی ہے, جہاں پر گھر والوں نے رشتہ دیکھا, لڑکے کے لیے لڑکی, لڑکی کے لیے لڑکا, جہاں پر رشتہ دیکھنا شروع ہوا, ابھی رشتے کی بات چلی ہی تھی کہ لڑکے اور لڑکی میں بات پہلے ہونے لگی, لڑکے اور لڑکی میں بات پہلے ہونے لگی فون کے ذریعے. یاد رکھیں, مذہب اسلام نکاح سے پہلے, مذہب اسلام نکاح سے پہلے کسی کو فون پر باتیں کرنے کی اجازت نہیں, کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. آج ہماری قوم کی وہ بہنیں سنیں جو شادی سے پہلے فون پر گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرتی ہے. ایک بات یاد رکھو, ایک بات یاد رکھو کہ یہ گھنٹوں گھنٹوں فون پر باتیں کرنا, پہلی بات ایک دوسرے کے راز فحش باتیں جو ہیں ایک دوسرے کے راز کو ایک دوسرے کے سامنے لائے گا. ٹھیک پہلے فون پر, نکاح سے پہلے فون پر بات کرنا یہ شادی کے بعد اتنا ہانیکارک ہوگا, اتنا ہانیکارک ہوگا کہ چند لمحوں میں, چند منٹوں میں, چند گھنٹوں میں, چند دنوں میں ڈیورس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ صرف اور صرف کیوں ہوتا ہے؟ شادی سے پہلے جو باتیں ہوتی ہیں. اور ہماری قوم کی مائیں, اور اکثر یہ کام بھابیاں کرتی ہیں, اکثر یہ کام بھابیاں کرتی ہیں. بھابیاں, جہاں لڑکے نے کہا لڑکی سے بات کرنا ہے, لڑکی نے کہا لڑکے سے بات کرنا ہے, آپ بتاؤ جب مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا, جب عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت کا معنی آتا ہے چھپانا, عورت کی آواز بھی عورت ہے, عورت اپنے آپ کو بھی چھپائے. بے شک, بے شک, بے شک. جب نکاح نہیں, جب تک نکاح نہیں تب تک اس لڑکی کو لڑکے سے بات کرنے کی اجازت نہیں. اور بھابیاں, اکثر بھابیاں, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا, اس لیے کہ سب ایک سے نہیں ہوتے, کچھ لوگ اور کچھ بہنیں فون لا کر دے دیتی ہیں, پھر ان کی بات شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھو, آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو, بہنوں کو موبائل دلا دیے اور ہم بہنوں کو پاس میں بیٹھا کر موبائل دکھاتے ہیں.
اتنا نقصان تلوار بھی ہماری بہنوں کو نہیں پہنچائے گی، اتنا نقصان جی بندوق کی گولی بھی ہماری بہنوں کو نہیں پہنچائے گی جتنا نقصان یہ موبائل ہماری بہنوں کو پہنچائے گا۔ صحیح بات، بالکل حق۔ اس لیے کہ تلوار چلے گی تو جان جائے گی، تلوار چلے گی تو جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ موبائل کئی زندگیاں برباد کر سکتا ہے، موبائل کئی خاندان برباد کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں کیا ہو گیا، ہمیں ہو کیا گیا؟ ہم اپنی بہنوں کو موبائل لا کر دیتے ہیں، پھر معاشرہ اتنا خراب ہوتا ہے، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کہ ان پر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر ایک دن لڑکی فرار ہو جاتی ہے، بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے لڑکیاں فرار ہو جاتی ہیں، پھر باپ منہ دکھانے لائق نہیں رہتا، پھر پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا، کاش میں نے موبائل نہ دیا ہوتا۔ تو یہ اب سوچ رہا ہے کاش تو نے یہ پہلے سوچا ہوتا، اپنے گھر میں ٹی وی لانے سے پہلے سوچا ہوتا۔ وہ بھائی جو بعد میں جب فرار ہو جاتی ہے تب تڑپتا ہے، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں رہتا، وہ سوچتا ہے کیا کر دیا۔ تجھے یہ تب سوچنا چاہیے تھا جب تو اپنے گھر میں ٹی وی لے کر آیا تھا۔ کاش کاش تو اپنے گھر میں ٹی وی نہ لاتا، صحیح بات، اپنے گھروں کی چھتوں پر وہ ڈشوں کو نہ لگواتے۔ قسم پیدا کرنے والے رب کعبہ کی، تمہارے گھر کی بیٹیاں تمہاری قبر بھی کامیاب کر دیتی، تمہاری آخرت بھی کامیاب۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت۔ افسوس ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کو موبائل تھما دیے، اپنے گھر کی بیٹیوں کو ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھا دیا، زنا کے مناظر خود بھی دیکھتے ہیں انہیں بھی دکھاتے ہیں۔ کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ باپ جو اپنی بیٹی کے ساتھ فلمیں دیکھتا ہے، کہاں کا انصاف ہے یہ؟ مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے آقا کے دیوانوں، اتنا عظیم نبی ہمارے درمیان موجود ہے، اللہ نے اتنے عظیم نبی کو ہمارے درمیان پیدا کیا، پیارے پیارے آقا، شان والے آقا کو پیدا کیا، احسان مانو ان کا وہ آئے، پھر بھی ہم اپنی بیٹیوں کو موبائل دے رہے ہیں۔ آقا کی تعلیم یہ نہ تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کو موبائل دیں، بلکہ آقا کی تعلیم یہ تھی کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ہاتھوں میں موبائل نہ تھما کر مقدس قرآن تھما دیتے، مصلی تھما دیتے، تاکہ ہماری بیٹی عبادت کرتی رہے اور ہمیں یہاں بھی ثواب ملتا رہے، میدان محشر میں بھی ثواب ملتا رہے۔ لیکن افسوس ہم نے اپنے معاشرے کو خراب کر کے رکھا ہے۔ 2 منٹ کی بات